اب وہاں سے آ رہا ہے اسلحہ، آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کا ایک اڈا بھی ہے. جی آپ نے بتایا تھا، لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے ہمارے بھی سورسز نہایت ریلائبل ہیں، تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی روس کی مرضی کے بغیر، آپ ایک طرف انڈیا کا نام لے رہے ہو تو دوسری طرف روس. مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا، ان کو جلدی پتہ چل جائے گا. آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، کل بھی کہا ہے. جی کل بھی انہوں نے بالکل یہ واضح کہا. ٹھیک ہے، میوزک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. ڈیورنٹ ڈاؤن کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. بھارت کو تو سوٹ کرتی ہے ظاہر ہے، کیونکہ اگر بد امنی ہوگی تو پھر ہم اپنے چائنا کی وجہ پہ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو سی پیک کی پیش رفت ہے، وہ سب متاثر ہوگی. خاکم بدہن اللہ نہ کرے. لیکن ویسٹ کو، یہ بھی ایک سوال ہے نا، تو ویسٹ کو، امریکہ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ اور چائنا کی جو رائیولری ہے وہ تو کوئی راز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اگر چائنا سے متعلق کوئی بھی پروجیکٹ پھلتا پھولتا ہے تو امریکہ کو کوئی بہت اچھا تو نہیں لگے گا، اسی لیے کوئی تجزیہ طلب بات تو ہے نہیں. تو یہاں پر بدامنی ویسٹ کو امریکہ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں؟ پٹھان صاحب، بدامنی اگر دیکھا جائے تو سوٹ کسی کو نہیں کرتی، اگر ذرا سوچ سے کام لیا جائے. دیکھیے، ویسٹ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، خدا نخواستہ افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، سول وار کی طرف افغانستان چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس سے سپیس کس کو ملے گی؟ ان عناصر کو ملے گی جن عناصر کی بہکنی کے لیے انہوں نے افغانستان میں قدم رکھا تھا. تو ان کا جو مقصد ہے، تو کہتے ہیں نا، اب یہ جو داعش ہے، آئیسس ہے، جو جنہوں نے تازہ ان پر وار کیا ہے، ان کو وہ سازگار فضا ملے گی جو ان کے حق میں نہیں. کنفلکٹ بنیادی طور پر ہے تاجک پشتون کانفلکٹ. یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم 40% ہیں، لیکن یہ کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 25%، جو لوگ جانتے ہیں افغانستان وہ کہتے ہیں 25%. ٹھیک. اب وہاں سے آ رہا ہے اسلحہ، آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کا ایک اڈا بھی ہے. جی آپ نے بتایا تھا، لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا، کیونکہ کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی. روسی اگر یہ بات درست ہے کہ وہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، اب ایرانی سرکاری میڈیا جو انٹرنیشنل وہ اس کے لیے ویئرشپ کے لیے ہے، ٹیلی ویژن، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو ایران کا سرکاری میڈیا چلاتے ہیں، تو بڑے بڑے ہال ہیں اور بڑے بڑے اسٹوڈیو ہیں، اور بڑی ایرانی حکومت اس پہ بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے اور بڑا ٹیلنٹ جمع کرتی ہے اس کے لیے. وہ سرکاری اخبارات بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا ٹیلی ویژن بھی کہہ رہا ہے کیسا ہے کہ ایسا ہے، اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ درست ہے، جو درست لگتا ہے، ہمارے بھی سورسز نہایت ریلائبل ہیں، تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی روس کی مرضی کے بغیر، آپ ایک طرف انڈیا کا نام لے رہے ہو تو دوسری طرف روس. ان سب ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹائم بائی کیا جائے اور اس دوران ری آرگنائزیشن کر کے باغیوں کو طالبان سے متصادم کر دیا جائے، خانہ جنگی ہوتی رہے. کیونکہ انڈیا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا گھیراؤ کیا جائے چاروں طرف سے. انہوں نے ایرانی سرزمین بھی استعمال کی، وہ اس طرح نہیں، ایرانی اتنی اجازت نہیں دے سکتے ان کو، اور انہوں نے افغان سرزمین کو تو دھڑلے سے استعمال کیا اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا. امریکہ بھی نہیں چاہتا. آپ کا خیال ہے امریکی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ تاثر تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ بس تاثر تو یہی دیا ہے نا. اس وقت تو دیکھیں نا، داعش کے معاملے میں بھی کوآپریشن ہو رہا ہے. جب کابل ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، کہ قریب دھماکہ ہوا، تو 3 ورژن آئے. پہلے تو یہ خیال ہوا کہ یہ راکٹ کا حملہ ہے، پھر جناب امریکیوں نے کہا ہم نے داعش کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر طالبان نے تصدیق کی کہ خود کش حملہ آور تھا، اس کو امریکیوں نے ہدف بنایا ہے. امریکہ نے کیا کیا؟ اسامہ بن لادن 96 میں سوڈان میں تھا اور اپنا کاروبار کر رہا تھا.
اسامہ بن لادن تو بیسیکلی ایک کاروباری آدمی تھا, امریکہ کے ضرور خلاف تھا. وہاں کے میں اس فیکٹری میں گیا ہوں جو اسامہ بن لادن کی فیکٹری تھی جس پہ انہوں نے میزائل برسائے. وہ ملبہ انہوں نے ویسے ہی رکھ چھوڑا تھا اور دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے. طالبان بھی جو ہے نا, جس طرح لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک ہے کہ اب افغانستان سے تخریب کاری نہیں ہوگی, مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا, ان کو جلدی پتہ چل جائے گا. آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے, کل بھی کہا ہے. جی کل بھی انہوں نے بالکل یہ واضح کہا. ٹھیک ہے, میوزک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. ڈیورنٹ ڈاؤن کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. تو عالمی قوتوں کے سامنے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ باڑ لگا جائے, پاکستان نے غلط لگائے. اور 2200 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے, ٹیررسٹ آتے ہیں, ایک ملک اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہ کرے. دیکھیے دو چیزیں لازم ہیں اگر افغانستان میں من چاہیے. دنیا کو نیگیٹو تھنکنگ چھوڑنی ہوگی. امریکہ نے 120 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں, لیٹن امریکہ میں 2 دفعہ, عراق میں, ویتنام میں, افغانستان میں, اور اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 100 ٹریلین. 200 ٹریلین ڈالرز. 200 ٹریلین ڈالرز.